بی جے پی اس اقدام کے بارے میں کافی عرصے سے سوچ بچار کر رہی تھی۔ یہ الیکشن سے پہلے ان کے 2014 کے انتخابی منشور کا حصہ بھی تھا۔ بھارت میں کافی حد تک یہ ایک مقبول عام فیصلہ ہے جس سے کشمیر کو قومی دھارے میں لانے میں مدد ملے گی اور سرمایہ کاری جیسے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ تو وہ اس اقدام کو اس طور سے پیش کر رہے ہیں اور عموماً بھارتی شہری بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، بھارتی عوام کشمیری نہیں ہے، تو اس فیصلے کو عوامی حمایت کے پیش نظر سیاسی اعتبار سے بہت مؤثر طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ محض ایگزیکٹو کا فیصلہ نہیں ہے، اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 2/3 سے زیادہ اکثریت سے پاس کرایا گیا۔ تو اس لحاظ سے اس فیصلے کو جمہوری رنگ دیا گیا ہے اور تاریخ ساز فیصلے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ making this pretty, momentous decision. Is there a broad-based political support? کیا اس فیصلے کو بھارت میں وسیع تر سیاسی حمایت حاصل ہے؟ Political or democratic connotations to it? I mean, the opposition has objected to it in some parts, but حزب مخالف نے فیصلے کی کچھ لحاظ سے مخالفت کی ہے، لیکن بہت سی پارٹیوں کو جو بی جے پی نہیں ہیں پارلیمان میں اس فیصلے کی حمایت کرنا پڑی۔ تو عوامی حمایت کے باعث اس فیصلے کو سیاسی حمایت حاصل ہوئی۔ یہ خدشہ ضرور ہے کہ آیا اس سے عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ اس فیصلے کے ثمرات کیا ہوں گے، کشمیر کے لیے اس فیصلے کا کیا مطلب ہے اور یہ تعلق کس طرح بدلے گا۔ تو بہت سے سوالات موجود ہیں۔ یقیناً جس طرح اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا ہے، اس پر حزب مخالف کی جماعت کانگریس کی جانب سے خاصی تنقید کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ احساس بھی ہے کہ کسی تبدیلی کی ضرورت یقیناً موجود تھی۔ تو اس فیصلے پر عمل درآمد کے طریقہ کار اور نتیجتاً ممکنہ پرتشدد واقعات کے پیش نظر سخت سیکیورٹی اقدامات تنقید کی زد میں ضرور آئے ہیں۔ کیا کشمیر پر اقدام سے بھارت کی سیکیورٹی بہتر ہوئی ہے؟ I think that's unknowable right now. I mean, I think فی الحال اس بارے میں جاننا ناممکن ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس اقدام سے بڑے پیمانے پر غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ غیر یقینی اس لیے کہ پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا۔ ماضی میں پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں یا کشمیر میں وہ عسکریت پسند گروہ جن کے پاکستان میں موجود تنظیموں سے رابطے ہیں، انہوں نے کشمیر میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ کیا، یا انہوں نے پرتشدد کارروائیوں کے لیے کشمیر میں موجود عسکریت پسندوں کی مدد کی۔ ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع کو بھارت میں حملہ آور کارروائیوں کے لیے تحریک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فی الحال اس صورتحال کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں، اور جس وجہ سے آپ کشمیر میں اتنی سخت سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس اقدام کے نتیجے میں عدم استحکام ہو سکتا ہے۔ actually lead to people in Kashmir wanting to see how this goes in a positive way and will diminish the prospects for terrorism, but I think it's uncertain. Right. And now there is no mention coming back. وزیر اعظم مودی نے اپنی تقریر میں پاکستان یا پاکستانی وزیر اعظم کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ بھارت کے نزدیک پاکستان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں؟ And would it work? Indians are trying to signal and show that they are treating the parts of Kashmir that they control as fully a part of India. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت اس مسئلے کو بھارت کے اندرونی معاملے کے طور پر ڈیل کر رہی ہے۔ تو انتظامیہ کے نقطہ نظر سے یہ انتظامی اقدام ہے جو بھارتی آئین کے تحت اٹھایا گیا ہے، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ کیا بھارتی انتظامیہ کو اس بارے میں کوئی فکر ہے کہ کشمیر کو اس انداز میں بھارت کا حصہ بنانے سے ان کا انسانی حقوق کا ریکارڈ کس طرح متاثر ہوگا، خصوصاً جبکہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے بھی اس بارے میں تنقید کی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں آپ نے جبری ضم کرنے کا جو لفظ استعمال کیا، بھارت اس کو مکمل طور پر مسترد کرے گا۔ ان کا کہنا ہوگا کہ کشمیر آزادی کے وقت سے بھارت کا حصہ ہے۔ پاکستان نے 1948 میں کشمیر کے 1/3 حصے پر قبضہ کیا، جبکہ بھارت نے 2/3 حصے پر اپنی عملداری قائم کی، اور اس وقت سے کشمیر بھارت کا حصہ ہے، باوجود اس کے کہ اس سے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی حیثیت حاصل رہی ہے، جس سے وہ خاصی حد تک خود مختار رہا ہے۔
اس لیے بھارت یقیناً اسے جبری معنوں میں نہیں دیکھے گا۔ کشمیر میں انسانی حقوق کا معاملہ بہت سالوں سے توجہ طلب رہا ہے، خصوصاً 2016 میں ہونے والی پرتشدد کارروائیوں اور اس کے نتیجے میں سیکیورٹی کریک ڈاؤن کے دوران کشمیری مظاہرین اور مبینہ عسکریت پسندوں کے خلاف طاقت کے استعمال کے باعث کئی افراد کی بینائی جانے کے واقعات ہوئے، جس کی وجہ سے بھارت پر تنقید بھی ہوئی۔ میرے خیال میں بھارتی حکومت کے نزدیک مستقبل قریب میں ایسی تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کے منصوبے نے کام کیا تو آپ درمیانی مدت میں مزید معاشی سرگرمیاں اور زیادہ سرمایہ کاری دیکھیں گے، جس سے حالات بہتر ہوں گے۔ More investment, more economic activity, more stability.